بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب العلم قبل القول والعمل. اس باب کے تحت دو تین جگہ پر وضاحت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس باب کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ من اخذ العلم من الصحف لا يجوز له الفتوى. جو شخص صرف صحائف سے اور کتابوں کے مطالعے سے علم حاصل کرے اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. شرح عقود رسم المفتی میں علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مستند علماء سے علم حاصل نہ کیا ہو اور چند کتابوں کا صرف مطالعہ کر لیا ہو اس کے لیے نہ تو مسئلہ بتانا جائز ہے اور نہ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے بلکہ حرام. العلم بالتعلم کہا اس بات پر علماء کا اتفاق ہے قریب باجماع. لہذا ہمارے زمانے میں بارش میں جیسے میڈک ہر جگہ سے آواز کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح سے کسی کا بھی کھڑا ہو جانا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی انجینئر صاحب ہے، کوئی پروفیسر صاحب ہے اور شروع پڑ جاتے ہیں انہ لا یجوز، یہ جائز نہیں. کیونکہ علم یہ کوئی نانی کا لڈو نہیں ہے یا بچوں کا کھلونا نہیں ہے کہ اٹھا پٹک دین، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے جان بوجھ کر بغیر کسی معرفت کے فتویٰ دینا یہ انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مسئلہ شرعیہ بتلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بتانے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین یہ کہہ رہا ہے، تو مسئلہ اور فتوے کی نسبت یہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو جب من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار کی روشنی میں علماء نے جان بوجھ کر حدیث کے گھڑنے والے کو مباح الدم قرار دیا ہے. تو کہا کہ جو شخص دینی مسئلے کو ہی بیان کر دے، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، ان چیزوں کو ہی اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دے تو یہ تو اس سے زیادہ بڑا ہوا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اس کی کہیں پر کوئی گنجائش نکلتی نہیں ہے. دوسری بات،
وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيزوا علي لانفذتها. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے زاہد مانے جاتے ہیں. تلاش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت ابو ذر نے یہ اتنی بڑی بات کیوں کہی. کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری گردن پر تلوار رکھ دے اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو بیان کرنے کے لیے کہے، انفذ کلمۃ سمعتها کا مطلب قبل ان تجیزوا علی لانفذتها، تلوار میری گردن پر چلانے سے پہلے لانفذتها، تو میں حضور کی اس بات کو کہہ دوں گا. حضرت ابو ذر نے یہ بات کیوں کہی اور امام بخاری نے کس پس منظر میں اس کو ذکر کیا، دونوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سکن فی الشام، شام میں آپ نے قیام کیا ہوا تھا. اسلام کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فتوے نے پورے شام میں بھونچال مچا دی. سورہ توبہ کی آیت الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا يجوز للمسلم ان يكنز الذهب والفضة، کہ مسلمان کے لیے سونا اور چاندی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ نے یہاں تک کہ کہہ دیا صرف اس کے لیے قوت یوم کی گنجائش ہے، ایک دن کھانے پینے کے برابر اپنے پاس رکھنا، ورنہ صاحب صدقہ کر دینے کا، زکوٰۃ سب میں زکوٰۃ فرض. اب جو مالدار لوگ تھے وہ کہیں سے بھی گزرتے تو جو غریب تھے زور سے وہی آیت پڑھتے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اب یہ سارے مالدار پریشان، جہاں سے گزرے تو ان کو بشرهم بعذاب أليم ہی کی صدا سنائی دی. تو یہ پریشان ہو گئے. پریشان ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ بھائی حضرت ابو ذر کے اس فتوے نے تو جینا کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. کہا صرف بشارت عذاب علیم کی صدا ہر طرف سے کیا ہو رہی ہے، آ رہی ہے، اور ہمارے لیے تو جینا حرام ہو گیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ابو ذر آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہو اس سے رجوع کرو، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ تو اہل کتاب کے بارے میں، قرآن کریم میں ان کے احوال کو بیان کیا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، کہ ان کے پاس مدینہ میں تھے جس وقت اس آیت کا نزول ہوا، اس وقت وہ مدینہ کے بازار پر ان کا پورا زور چلتا تھا اور خوب مال و دولت ان کے پاس تھی، مگر وہ ایمان نہیں لائے، وہ خرچ نہیں کرتے تھے. تو اس لیے انہیں کہا گیا فبشرهم بعذاب علیم. آپ نے اس کو عموم پر کیسے محمول کر لیا؟ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، انہا یشتمل عامۃ المسلمین کذالک، کہا مسلمان بھی اس میں شامل ہے، جو بھی مال جمع کرے وہ اس میں شامل. بہرحال انہوں نے ایک سنی نہیں حضرت امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ پریشان ہو گئے. فقط الی عثمان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسعود تھا. حضرت عثمان کو خط لکھا کہ بھائی
یہاں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے بھونچال مچا ہوا ہے، اور آپ اس طرح سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب ابا ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طلب کیا۔ اب حضرت عثمان بھی جانتے تھے کہ الزاہد فی الدنیا ہے یہ آدمی، لہذا اس بنا پر آپ نے کہا ان کو کیسے سمجھائے، اتنا آسانی سے سمجھنے والے یہ ہے۔ تو کعب احبار کو آپ نے بلا کر رکھ لیا اپنے پاس۔ کعب احبار ایک نصرانی تھے اور پھر اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک مشتبہ شخصیت بھی بعض لوگوں نے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ایسا کچھ نہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی سازش میں ان کو شریک مانا ہے، لیکن عام طور پر مورخین اور محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، کہا کہ وہ غلط تہمت ہے ان کے اوپر، ایسا نہیں تھا۔ ہاں اتنا ہے کہ کعب احبار یہ عیسائیت اور نصرانیت کے بہت بڑے عالم تھے، تو اسرائیلی روایتیں جو آئی ہے ہمارے یہاں پر، اس میں ان کے بہت ساری روایتیں ان سے ہی مروی ہیں، اسرائیلی روایتیں۔ تو کعب احبار کو بلایا اور کہا کہ بھئی ابو ذر کو سمجھاؤ، میں نے بلایا ہے۔ اب حضرت ابو ذر جب آئے تو کہا کہ بھئی آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے سنایا کہ بھئی مال جمع کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہا الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، قرآن کہتا ہے فبشرہم بعذاب الیم۔ تو حضرت کعب احبار، حضرت عثمان نے کہا کہ کعب احبار ذرا آپ ان سے گفتگو کیجیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعب احبار نے پوچھا کہ سیدنا ابی ذر، اے ہمارے سردار ابو ذر، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دے، لماذا تجب الزکاۃ فی الاموال، مال میں زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ ولا تجب الزکاۃ الا بمرور عام، اور حولان حول کے بعد زکوٰۃ تو ہوتی ہے۔ اگر سونے اور چاندی کی تکنیز اور ان کا ذخیرہ اندوزی یا ناجائز اور حرام تھا تو ایک سال حولان حول کے بعد زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ تو حولان حول بھی تو تکنیزی ہوا، سونا اور چاندی کو جمع کرنا ہی ہوا کہ بھئی آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فسکت ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن بالکل صوفی قسم کے صحابی تھے۔ وہ بھی یدہ عصا، ان کے ہاتھ میں تھی لاٹھی، تو وہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے کعب احبار کے پیچھے اور کہنے لگے کہ هل انت افقہ منی، تیرے کو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے؟ یہ کہہ کر اب کعب احبار کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑ پڑے۔ اب کعب احبار بھی بھاگے کہ تو باجی لیں گے، اچھے سے پکڑ کے ماریں گے ایسا لگ رہا ہے۔ تو کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بیچ میں بیٹھے ہیں اور کعب احبار عثمان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر وہ حضرت ابو ذر ان کے پیچھے لکڑی لے کے اور کعب احبار آگے آگے، اب وہ گول گول گھوم رہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو ابو ذر غفاری کو اور زیادہ غصہ آیا، کہا کہ اچھا دوڑا رہا ہے بوڑھے آدمی کو، تو مار دیا کھینچ کے انہوں نے۔ تو وہ حضرت عثمان کو بھی لگا اور کعب احبار کو بھی لگی وہ لاٹھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرایا اور مسکرا کہا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر خاموش ہو جائیے، تھوڑا بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ بڑی مشکل سے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو ابو ذر، ٹھیک ہے یہ آپ کا اجتہاد ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اجتہاد مت کرو، صحابی تھے نا، وہ کیسے منع کر سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کے آپ شدت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسئلے بیان کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میری آپ کو یہ رائے ہے
کہ آپ مقام ربضہ میں جا کے مقیم ہو جائیں۔ مدینہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک مقام تھا ربضہ، بعض حضرات نے 3 میل اور 4 میل بیان کیا ہے، 5-7 کلومیٹر۔ تو پھر حضرت ابو ذر اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی تھی کہ ابو ذر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تجھے ربضہ میں جا کے ٹھہرنا پڑے گا، اور اگر ایسا موقع آئے تو تو چلا جانا۔ ان کو وہ یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے یہ بات کہہ رکھی ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مقام ربضہ کی طرف کیا ہو گئے، چل دیے، اور پھر ان کا انتقال وہی مقام ربضہ میں ہوا۔ اب یہ جو واقعہ ہے وہ اس واقعے کے بعد کا واقعہ ہے کہ مقام ربضہ میں قیام کے دوران حج کا زمانہ آیا، تو زمان حج میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب جب حج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے لوگوں کو احادیث بیان کرنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو اس موقع پر کسی نے آ کر ان سے کہا کہ ابو ذر تم کو تو منع کیا ہے نا فتویٰ دینے سے، حضرت عثمان نے روک دیا خلیفۃ المسلمین نے، یہ تم کیا بیان کر رہے ہو؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا لو وضعتم الصمصامۃ علی ھذا واشار الی قفا، کہا کہ حضور سے جو بات سنی ہے نا وہ تو بیان کر کے رہوں گا میں، اگر میرے گردن پر تلوار بھی رکھ دیا تو میں اپنی جان نکلنے سے پہلے اسے بیان کر دوں گا۔ کہ فرامین رسول کے بیان کرنے سے میں رکنے والا فتویٰ ٹھیک ہے نہیں دوں گا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے روکنے سے میں ایسے ہی علم لوگوں کو سکھانے سے کیا ہو جاؤں، رک جاؤں۔ تو کوئی بھی بات اس وقت مکمل سمجھ میں آتی ہے جب اس کے سیاق و سباق کو سمجھا جائے۔ اب آدمی سیاق و سباق ہی نہ سمجھے، ایسے ہی اٹھا کر خالی امام بخاری کی اس کتاب کو پڑھ لے تو آدمی کیا سمجھے گا کہ بھئی کیا ابو ذر کا واقعہ ہے، کہاں پیش آیا، کیسے پیش آیا، اور کیوں پیش آیا، اور کس موقع پر آپ نے یہ بات کیا کی، ارشاد فرمائی۔ لہذا اس بنا پر ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، ایسے ہی آدمی کو سمجھ میں آتی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس واقعے کا پورا پس منظر ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیوں اس کو ذکر کیا؟ اس لیے آپ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ لیبلغ الشاہد الغائب کا زبردست مصداق ٹھہر رہے، اور القول قبل العمل قبل العلم، کہ آدمی عمل ہو نہ ہو بات کی بات ہے، لیکن پہلے وہ بہرحال جو بات اپنے پاس ہے وہ تو بیان کر ہی دے، اس کے بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہ کرے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہاں پر اسے کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو وقال ابو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء۔ یہ امام طبری نے اپنی کتاب کے اندر میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام طبری نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آدمی پہلے عالم ہوتا ہے، پھر محنت کرتا ہے تو فقیہ بنتا ہے، اور پھر زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ حکیم بنتا ہے۔ یعنی پہلے تو انسان کو صرف علم آتا ہے، اور پھر وہ محنت کرتا ہے تو اس کا علم دلائل والا ہوتا ہے، اور پھر مزید وہ محنت کرتا ہے تو اس کے علم میں دلائل کے ساتھ ساتھ اسرار اور حکمتیں بھی کیا ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے کہا کہ انسان کے اندر میں علم کے پیچھے اور علماء کی صحبت میں رہنے سے انسان عالم سے اپنے سفر کو شروع کرتا ہے اور حکیم تک اپنے سفر کو کیا کرتا ہے، وہ پہنچا دیتا ہے۔ تکونوا ربانیین حکماء علماء فقہاء، ویقال الربانی، اور ربانی کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ علامہ اسماعیلی اور امام اسماعی ان دونوں حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ربانی یہ رب سے بنا ہے،
اور نون یہاں پر مبالغے کے لیے، گویا کہ یہ مصدر ہے، اسی سے الربانی بنا ہے۔ اور امام ثعلب فرماتے ہیں کہ یہ التربیت سے بنا ہے۔ امام ثعلب کی رائے یہ ہے کہ یہ تربیت سے بنا ہے۔ الربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جیسا کہ کہا گیا کہ الربانی اس کو کہا جاتا ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہو جائیں۔ ابن جمعہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جس میں 3 چیزیں کیا ہو جاوے، جمع ہو جاوے۔ وہ آدمی جس کے پاس علم ہو، اور دوسرے نمبر پر العامل بہ، وہ اس علم پر عمل کرتا ہو، العالم العامل بہ، اور تیسرے نمبر پر المعلم لہ، اور وہ علم سکھانے والا۔ بعض حضرات نے کہا الربانی کی تعریف کی ہے الذی یطلب العلم لوجہ اللہ، جو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے علم حاصل کرے وہ ربانی ہے۔ حضرت حسن بصری سے کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کسی نے ان کو آواز دی یا فقیہ، اور بعض روایت میں کہا کہ یا ربانی، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا هل تدری من الفقیہ، کہا اٹھا کے کسی کو بھی فقیہ بنا دیتا ہے، کہا تو یہ معلوم ہے فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ هل تدری من الربانی، ربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو خاموش ہو گیا وہ آدمی، تو آپ نے کہا الزاہد فی الدنیا الراغب الی الآخرۃ المداوم علی العبادۃ، کہا جس کے اندر میں 3 صفتیں پائی جائے وہ ربانی اور وہ فقیہ ہوتا ہے۔ ایک تو دنیا سے کٹ جائے، الزاہد فی الدنیا، دنیا کہ اسے کوئی محبت اور رغبت نہ ہو، اور آخرت کا وہ مت والا ہو، اور عبادت پر مداومت کرنے والا ہو، اسے کہا جاتا ہے، کہا الربانی۔ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ حضرات شراح یہاں پر ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره کا کیا مطلب؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صغار علم کو کبار علم پر مقدم کرے، یعنی پہلے طلباء کو ان کے مستوی کے مطابق علم سکھائے، بنیادی اور ضروری باتیں اسے بتائے، اسے صغار علم کہتے ہیں۔ اور کبار علم کا مطلب دقیق مسائل بیان کرے، کہ لوگوں کے سامنے، طلباء کے سامنے جب وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاوے تو اس کے بعد ان کے سامنے علم کے دلائل، اس کے مسائل، اس کے حکمتوں، اس کے اسرار اور رموز اور اس کے دقائق اور حقائق کو کیا کرے، بیان کرے۔ کا ایک مطلب تو اس کا یہ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ صغار علم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ بنیادی فرائض کو بیان کرے، اصول کو بیان کرے، اور بعد میں وہ فروع کو اور جزئیات کو بیان کرے اپنے طلباء کے سامنے۔ الحمدللہ ہمارا جو درس نظامی ہے، اس کی روشنی میں اگر اسے دیکھا جائے تو بالکل اس پر اترتا ہے کہ پہلے نحو صرف پر اور عربیت پر محنت کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ کتاب و سنت کی زبان عربی ہے، عربی آئے گی تو کام چلے گا، اگر عربی نہیں آئے گی تو براہ راست کتاب و سنت کا سمجھنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں پر پہلے تقریباً 4 سال تک اس پر محنت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی نہیں آئے
تو نہ نظام کا قصور، نہ انتظامیہ کا قصور، نہ استاد کا قصور، وَإِنَّمَا الْقُصُورُ مِنَ الطُّلَّابِ۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ طالب علم۔ کیوں کہ علم نہ ہو پڑھا، قواعد نہ ہو پڑھا، ہدایت نہ ہو پڑھا، النحو الواضح پڑھا، اس کے بعد کافیہ پڑھا، اس کے بعد الفیہ شرح ابن عقیل پڑھا، ابھی 5 7 اور اس کے ساتھ میں معلم الانشاء کے اندر میں بھی قواعد، المفردات الاساسیہ کے اندر بھی قواعد۔ تو اگر ایک علم کو اسے 10 بار پڑھا جائے، اس کے بعد بھی نہ آئے، اور وہ پڑھاتے وقت جو پڑھانے والا استاد ہوتا ہے وہ اس کو بلیک بورڈ پہ سمجھاتا ہے، استاد ایک بات کو 2 4 بار بولتا ہے، ایسا اگر دیکھا جاوے تو اس علم کے پیچھے 5 10 نہیں 15 20 بار سن رہا ہے وہ۔ اذا تکرر کا بھی باب ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر نحو میں کمزور ہے تو انما القصور من الطلاب، تو یہ طالب علم کا قصور ہے کہ طالب علم محنت نہیں کی اس نے، اور ظاہر سی بات ہے محنت کے بغیر تو کچھ آتا نہیں۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پر جب عربی آئی تو پھر اس کے بعد نور الازا پڑھاتے۔ پہلے اردو میں، فارسی میں جس زبان کو سمجھتا ہے، کہیں مالا بدمین ہو تو کہیں تفہیم الفقہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، کہ اپنی زبان کے اندر میں بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں مادری زبان میں، اور پھر اس کے بعد عربی زبان میں نور الازا فقہ میں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد المختصر للامام القدوری پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد شرح الوقایہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد دلائل کے ساتھ ہدایہ پڑھاتے ہیں۔ اب اتنی ساری 4 5 کتاب پڑھنے کے بعد بھی اگر آدمی کو فقہ نہیں سمجھ میں آئی تو نہ تو نصاب کا قصور، نہ انتظامیہ کا قصور، نہ اساتذہ کا قصور، یہ بھی قصور کس کا ہے؟ طالب۔ اس کے بعد اصول فقہ، تو اس میں بھی اس کو اصول چاچی پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو نور الانوار پڑھایا، اس کے بعد اس کو حسامی پڑھایا۔ اب 3 4 کتاب پڑھانے کے بعد بھی اگر طالب علم نہیں سمجھتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک چیز کو اتنی مرتبہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ 1 سال میں عربی سکھا دینے کا، دوسرے سال میں فقہ سکھا دینے کا، تیسرے سال میں حدیث پڑھا دینے کا، چوتھے سال میں تفسیر پڑھا کے چھٹی کر دینے کا۔ یہ 7 8 سال ایک چیز کو 10 بار پڑھنے کے بعد صرف 10% 20% طلبہ ہمارے محنت سے پڑھتے ہیں، تو اگر ایک مرتبہ پڑھا تو کیا ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ لہذا اس بنا پر طلبہ جو ہے ان کے اندر محنت کا جذبہ، حضرت شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بھی لکھتے ہیں، حضرت بھی فرماتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہیں۔ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تکلیف کو سوائے اللہ کے انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اللہ کے سامنے ہی ہم اپنے حزنوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ اتنی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہمارے طلباء کے اندر میں صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ کہا یہی چیزیں پڑھی، حضرت قاری طیب صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ نصاب کے بارے میں، کہا بھائی نصاب کا بھی قصور نہیں، استاد کا بھی قصور نہیں، طالب علم کو ہی نہیں پڑھنا ہے تو کوئی کیا کرے گا؟ اصل تو طالب علم ہے، پڑھنا اسے ہے، اب اسے ہی کچھ پڑھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نہ نصاب کچھ کر سکتا ہے، بیچارہ گونگا نصاب ہے، استاد بیچارہ بول بول کے تھک جاتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصل قصور تو طالب علم کا ہے کہ طالب علم کے اندر میں شوق، ذوق اور محنت کا جذبہ نہیں بیدار ہوتا ہے، اور طالب علم کے پیچھے بھی کتنی محنت ہوتی ہے، اس کو سمجھا کے اساتذہ سمجھاتے ہیں، اس کو انتظامیہ سمجھاتی ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد بھی شوق اور ذوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے درس نظامی کو مدون اور مرتب کیا، اور حتی المقدور کوشش کی ہے کہ علم کو ایرب الناس بصغار العلم قبل کبارہ کے اوپر گویا کہ کیا ہے انہوں نے عمل کیا ہے۔ باب ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت، موعظت اور علم کے سکھانے میں صحابہ کی رعایت رکھتے تھے تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائے، یتخولہم،
تخول یتخول تخولا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس کا مطلب آتا ہے خیال رکھنا، کسی کا خیال رکھنا، یعنی نصیحت اور موعظت کرنے والے کا یا پڑھانے والے کا سامع اور طالب کا خیال رکھنا کہ اس کے اندر رغبت ہو اس وقت اسے پڑھائے۔ اب سوال پیدا ہو کہ آپ بھی ایسا کرو، تو رغبت ہے ہی نہیں تو نہ پہلے گھنٹے میں سونے والے پہلے گھنٹے میں بھی سوتے، دوسرے گھنٹے میں بھی سوتے، تیسرے گھنٹے میں بھی سوتے ہیں۔ تو یہ جو نظام بنا ہے اس نظام کے اندر میں رعایت تو یہی کی گئی۔ آپ دیکھو اسکولوں کے اندر میں رعایت نہیں جو ہمارے یہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے کہ صبح 9-10 بجے شروع ہوتی ہے، چھٹی کب ہوتی ہے؟ شام کو 5 بجے۔ کوئی رعایت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رعایت کہ صبح میں شروع کرتے ہیں 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد 1.5 گھنٹہ آرام کر بابا، جا کے کھا لے پی لے آرام کر لے، قیلولہ کر لے۔ قیلولہ 15 منٹ کا ہوتا ہے، 1 گھنٹہ نہیں، سوا گھنٹہ نہیں، 1.5 گھنٹے کا قیلولہ کر، اس کے بعد آ کر پڑھ۔ اس کے بعد ظہر کے بعد 2 سوا 2 گھنٹے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو رعایت پوری کی جا رہی، لیکن رعایت کے بعد بھی اگر طالب علم ہی شوق نہیں رکھتا ہے، وہ سونے کے ٹائم پہ سوئے نہیں اور پھر یہاں پر آ کر وہ سونے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی یتخولہم کے اندر نظام تو متخول ہے، لیکن طالب علم نے اپنے نظام کو متخلل بنا دیا ہے۔ النظام متخول والطالب متخلل، کہ طالب علم نے اس میں خلل ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے نظام کو صحیح بناوے تو دینی یار لوگ فجر میں بھی سوتے، ظہر میں بھی سوتے، عصر میں بھی سوتے، سونے والے مغرب میں بھی سوتے۔ ابھی خدا پاک کی قسم دنیا کی کون سی قوم ہوگی جو مغرب میں سوتی ہوگی؟ هل رأيتم قوما ينامون في صلاة المغرب والله إني رأيته بأعيني هاتين۔ میں ایسے ہی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یعنی قسم کھاؤں تو حانث نہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ایسے بھی کھوپڑی ہوتی ہے جو مغرب میں کیا ہوتی ہے۔ اب عصر کوئی سونے کا وقت ہے دنیا کے اندر میں، ارے دنیا میں کسی کو آپ نے دیکھا 6 بجے سوتا ہو گئی؟ کوئی دنیا کی کسی قوم کے یہاں پر سونے کا وقت نہیں، یہاں تک کہ جانور کے یہاں بھی سونے کا وقت نہیں، لیکن تب بھی وہ سوتا ہے۔ انما ہی غفلت، یہ صرف غفلت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہاں تو تخول ہے، مگر آپ نے اپنا نظام نہیں بنایا۔ چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں کہ بابا اپنا نظام بنا کہ اتنے بجے اٹھنے کا، اتنے بجے یہ کرنا، اتنے بجے یہ کرنا ہے، نہیں بناتے ہیں۔ بہرحال یہ مجھے معلوم تھا نا کہ یہ جیسے ہی میں یتخولہم کو سمجھاؤں گا تو فوراً یہ ہنسیں گے۔ میں طالب علم کو، مجھے مدرسے کی دنیا میں آنکھیں بھی یہیں کھولی اور جوانی بھی یہیں گئی، بچپن بھی یہیں گیا اور بڑھاپا بھی یہیں شروع ہونے جا رہا ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے میں پہلے سے تیار ہو کر آیا تھا۔ میں پہلے سے کیا ہوا تھا؟ تیار ہو کر آیا تھا کہ جیسے یہ تخولہم آئے گا، خیال رکھنا۔ اب تیرا تو کیا خیال ہے، تو 1 گھنٹہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کا کیا خیال رکھا جائے؟ خیال اس کا رکھا جاتا ہے، خیال اس کا رکھا جاتا ہے جو تیار ہو۔ جو تیار ہے اس کے لیے بہت اچھا نظام ہے، لیکن جو تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بھی نظام بنا ہوا، اور تمہارے حساب سے نظام بنانا جاوے تو تم تو کباڑے کا بباڑا کر دے دے۔ تو باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالموعظۃ والعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحابہ کی طبیعتوں کا خیال رکھتے تھے، کہ ایسا نہیں کہ صبح سے نکلے جو پڑھا رہے تو صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، نہیں، کہ ایسا نہیں کرتے تھے، رعایت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف
قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة من الأيام كراهة السآمة علينا. امام بخاری روایت کو بیان کرتے ہیں، حدثنا محمد بن یوسف، اپنے شیخ محمد ابن یوسف ابن واقد الفریابی. اب یہ محمد ابن یوسف کون ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی، حافظ بدر الدین العینی اور جتنے بھی ہمارے شراح ہیں وہ سب فرماتے ہیں کہ محمد ابن یوسف ابن واقد الفریابی ہے. البتہ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، محمد ابن یوسف الفریابی نہیں، یہ امام بخاری کے ایک اور شیخ ہے محمد ابن یوسف. مگر تمام شراح نے اس کا انکار کیا ہے کہ فریابی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے عزم بالجزم کے ساتھ. اچھا، علامہ کرمانی نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے فرمائی کہ امام بخاری کے شیخ میں دو لوگ ہیں جن کا سیم نام ہے محمد بن یوسف. البتہ ایک فریابی ہے اور دوسرے محمد ابن یوسف الکہلانی. محمد ابن یوسف جس کو کرمانی کہہ رہے ہیں وہ بالکل بے غبار ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی کلام کوئی نہیں کرتا ہے. اور محمد ابن یوسف الفریابی، ان پر اکثر محدثین تو کوئی کلام نہیں کرتے ہیں. البتہ امام ذہبی نے بعض محدثین کے حوالے سے ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کے کچھ تفردات اور ان کی کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کسی اور سے نہیں، صرف انہی سے مروی ہیں، اور آخری عمر میں ان سے غلطیاں ہوئی. تو اس سے بچنے کے لیے امام کرمانی نے کہا کہ محمد ابن یوسف یہ، حالانکہ امام بخاری ان پر مطمئن ہے، امام احمد ابن حنبل بھی ان پر مطمئن ہے، اور کبار محدثین ان کے بارے میں اطمینان ظاہر کرتے ہیں. اور کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ تو پہلے ہی میں نے آپ کو مقدمہ مسلم کے اندر بھی ابھی 2-3 دن پہلے کہا کہ کوئی بھی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو. من لم یخطئ فہو کذاب. یحییٰ ابن معین خود فرماتے ہیں کہ اگر بالکل ہی ایک بھی غلطی نہیں گئی تو وہ بھی کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کوئی نبی ہے نہیں کہ غلطی تو انسان ہے. والانسان مرکب من الخطأ والنسیان. لہذا اس بنا پر غلطی، تو ایسی غلطی سے بچنے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ محمد وہ نہیں ہے، محمد بن یوسف. بہرحال بڑے محدث ہیں اور کبار محدثین نے ان سے روایت کو لیا ہے. امام مسلم نے بھی ان سے روایت کو لیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی بے شمار محدثین نے، اصحاب سنن اربعہ وغیرہ نے بھی لیا ہے. قال حدثنا سفیان، اخبرنا سفیان، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی سفیان نے. سفیان سے مراد حضرت سفیان ثوری عن الاعمشی، وہ روایت کرتے ہیں امام اعمش سے، ابو محمد سلیمان ابن مہران، عن ابی وائل، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل شقیق ابن سلمہ الکوفی سے. ابو وائل شقیق ابن سلمہ الکوفی المخضرم التابعی، یہ مخضرم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود پایا آپ نے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے. تابعی اس لیے کہ بہرحال صحابہ کی بڑی تعداد کو پایا، اس وجہ سے تابعی کہتے ہیں. عن ابی وائل، تو ان کا جو نام ہے وہ شقیق ابن سلمہ ہے، البتہ اشتہر بابی وائل. عن ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ فرماتے ہیں كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت رکھتے تھے نصیحت کرنے میں دنوں میں،
یعنی پورا دن یا ہر دن آپ ہمیں نصیحت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ہماری رعایت رکھتے تھے، کسانوں کی بھی رعایت رکھتے تھے، تاجروں کی بھی رعایت رکھتے تھے، طلباء کی بھی رعایت رکھتے تھے، سب کی رعایت رکھتے تھے۔ اب یہ تخولو کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ لام ہے یا نون ہے؟ بعض حضرات نے اس کو یتخولون پڑھا، لیکن فرماتے ہیں کہ امام اعمش کے سامنے کسی نے روایت کیا اور کہا کہ سمعت یتخولون، النون بدل اللامی، تو فرماتے ہیں فملتفت الیہ، سلیمان ابن مہران نے اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، یعنی ان کو اطمینان حاصل تھا کہ بھئی یتخولون ہی ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ مان لو 2 منٹ کے لیے اگر یتخولون نہ ہو تو کیا مطلب اس کا؟ تو یہ خیانت سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یتخولون کا مطلب خیانت نہ کرنا، یعنی معنی سلب اس کے اندر میں پایا جاتا ہے، یہ عربی زبان ہے، اسی لیے اس کو اچھے سے سیکھنا ضروری ہے، اسی لیے اوپر گزرا کے فتویٰ دینا جائز ہے نہیں۔ خالی کتابوں کے پڑھ لینے سے آدمی مفتی بن جاوے، یہ خیال استو محال استو جنو استو جنو استو جنو، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہاں 14 سال پڑھنے کے بعد ٹھکانے نہیں رہتے، اور بولے اردو کی 4 کتاب پڑھنے کے بعد بن جاتا ہے مفکر اسلام، تو ایسے آسانی، اتنا آسان بھی لڈو ہے نہیں، یہ تو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں تب جا کر یہ علم کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں یہ تخولون بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، کہ خیانت موعظت کرنے میں خیانت نہیں کرتے تھے، یعنی پورے طور پر ادیت الامانۃ ونصحت الامۃ پر عمل کر رہے ہیں۔ کراہت السآمۃ علینا، ہم پر آپ سآمت کے ڈر سے، کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہم اکتا نہ جائے، السآمت کے معنی اکتانا۔ تو فرماتے ہیں اسی کی تفسیر امام بخاری نے لا ینفرو سے کیا ہے۔ اکتانے کے معنی بھی آتے ہیں، آدمی کسی چیز سے اکتاتا کب ہے؟ جب اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے کیا ہو جاتی ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہوتا ہے، اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو، لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے تو انسان اس سے کیا ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ اکتاہٹ کا شکار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور تو ان کو سب کو اصحاب النجوم بنا رہے تھے، ان کو ائمہ بنا رہے تھے، اور جب ان کو ائمہ ہدایت بنا رہے تھے تو اگر یہی اکتاہٹ کا شکار ہوں گے تو پھر یہ کیسے بعد میں آنے والوں کی امامت کر سکیں گے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور ذوق کے ساتھ اچھی طرح سے کیا کریں، علم حاصل کریں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوفہ گئے تو آپ نصیحت اور موعظت کرتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود تھے، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے جو ابتدائی دور میں ایمان لائے، وَكَانَ غُلَامًا، اب چھوٹی عمر میں ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے بڑا حیرت انگیز ہے۔ ابھی میں اس دن سفر میں جا رہا تھا تو ہمارے خادم زادہ ساتھ میں تھا، حمزہ، تو وہ سور من حیات الصحابہ کیا کرتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اس نے وہ شروع کیا، تو مجھے سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ کسی نے سور من حیات الصحابہ کو بہت اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب قصہ انہوں نے سنایا تو آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں تک کہ سفر میں، پورا سفر میں نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مطالعہ کم کیا اور سنا زیادہ۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی کے حالات سنے، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حالات سنے، حضرت
عبداللہ ابن مسعود، طفیل ابن عمرو الدوسی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ماشاءاللہ اس وقت مجھے ہوا کہ اگر طالب علم کی عربی اچھی ہے تو سور من حیات الصحابہ کو پڑھنا بھی چاہیے اور اسے سننا بھی چاہیے، اس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، بہت ہی حیرت انگیز۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب آدمی تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر انہیں دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہے، تو ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بھوک لگی ہے، تو اگر اجازت ہو تو ہم بکری کا دودھ دو کر پی لیں۔ تو کہا اولاً تو بکریاں ایسی ہے یہ دودھ والی نہیں ہیں، دوسرا اگر ہوتی تب بھی میں کیسے آپ کو اجازت دے سکتا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، یہ تو خیانت ہو جاتی اسلام لانے سے پہلے، ابھی اسلام لائے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ دیکھو کتنی قیمتی بات کہہ رہا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ایسی بکری دو جس بکری کے تھن سوکھ چکے ہوں، ایسی بکری تو دے سکتے ہو نا؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک بکری لا کر دی جس کے تھن میں بالکل دودھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن میں دودھ آ گئے، وہ یوں کر کے تعجب سے دیکھنے لگے۔ پھر اس کے بعد دودھ نکال کر ان لوگوں نے پیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا تو واپس ویسی ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ اور کہنے لگے کہ انک انت رجل مبارک، اب کوئی بابرکت آدمی لگتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد اول من جہر بالقرآن فی الحرم المکی، کعبۃ اللہ کے پاس اور حرم مکی میں سب سے پہلا وہ شخص جس نے قرآن کریم کو زوردار آواز میں زور سے تلاوت کیا وہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ تو فرماتے ہیں ابتدائی اسلام میں کچھ 8-10 لوگ جو مسلمان ہوئے تو آپس میں بیٹھے تھے اور کہا کہ یار ان کو قرآن سناؤ، مکہ والوں کو کیا کرو قرآن سناؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی حالات ایسے نہیں سنائے، کہا کہ نہیں میں جا کے سناؤں گا۔ کہا کہ ایسا مت کرو آپ، یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں۔ تو سارے سردار مکہ بیٹھے ہوئے تھے مطاف کے اندر میں گئے اور جا کر زور سے قرآن کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت کیا کر دیا آپ نے شروع کر دی، سب پہ سناٹا چھا گئے۔ پھر اس کے بعد ان کو شرارت سوجی تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کے اوپر جمع ہو کر ان کی پٹائی کرنا کیا کر دیا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ خون سے لولہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا، پھر آئے، دوسرے دن کہنے لگے آج پھر جا کے سناتا ہوں۔ کیسا جذبہ تھا۔ تو کہا کہ ان کے ساتھیوں نے کہا نہیں ابھی وہ وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا؟ تو کہا اس میں کیا ہے؟ تو ایسے جذبات کے حامل تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہرحال بڑا حیرت انگیز قصہ، سور من حیات الصحابہ۔ ایک تو آدمی اس کا ترجمہ پڑھے اور دوسرا اس کو اگر عربی اچھی ہے تو اس کو عربی میں پڑھے یا عربی میں پڑھ کر خود اپنے ساتھیوں میں ترجمہ کرے، تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے لکھنے والے شامی عالم ہیں شیخ عبد الرحمن رافت باشا، اور اتنی پیاری عربی، سلیس عربی ہے، کوئی بہت مشکل الفاظ بھی اس کے اندر میں ہے نہیں، مگر صحابہ کا جو تذکرہ محبت میں ڈوب کر اور عربیت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، یہ تراجم پیش کیے ہیں، اس کی نظیر آخری دور میں تو کہیں پر ملتی نہیں۔ بہرحال عن ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی جب عراق میں لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تو اس زمانے میں آپ بھی رعایت رکھتے تھے اس چیز کی، کبھی نصیحت اور موعظت کرتے، کبھی چھوڑ دیتے، تو ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے تو کہا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ روز آ کر ہمیں نصیحت کریں۔ تو پھر انہوں نے یہ سنایا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت اور موعظت کرتے تھے مگر ہماری طبیعت کی رعایت کرتے تھے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے اکتا جائیں اس وجہ سے.